الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم بغض عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن خامسا فكهلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور فضل کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سبوں کو ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ مرحمت فرمایا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو سنا اور سنایا ہے۔ یہ سلسلہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے ایک سننے والا اپنے سامع سے، اپنے سنانے والے سے قرآن کریم کو سناتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، قرآن کریم کو سنتے اور سنایا کرتے تھے۔ اس وقت جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سبوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی کے طریقے سے، اللہ کے نبی کا دین کا کام کرنے والے علماء اور واعظین سے، دین کی باتیں سنانے والے علماء، داعین اور مفسرین حضرات سے محبت ہونی چاہیے۔ اب یہ محبت جس کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، یہ محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی صاحب ایمان ایسا ہو جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے۔ سب کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، اور محبت ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کلمہ پڑھنے والے کے سامنے، کسی ایمان رکھنے والے کے سامنے، صاحب ایمان کے سامنے اگر اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ دیا جائے، ان کو گالی دے دی جائے، تو یہ ایمان والا جس کے دل کے اندر کلمے کی محبت موجود ہے، جو کبھی مسجدوں کے اندر نہیں آتا، جو کبھی روزہ نہیں رکھتا، اگر اس کے سامنے اس کے نبی کو برا بھلا کہہ دیا جائے تو رب کعبہ کی قسم یہ صاحب ایمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے اس کے نبی کو گالی دے دی جائے، اس کے نبی کی توہین کر دی جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر کے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی ذات کے علاوہ، یعنی اپنی ذات سے مجھے آپ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے عمر سن، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے دل کے اندر میری محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی، اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اب آپ کی محبت میرے دل کے اندر اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، الآن اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ایک اور صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی میری ایک پریشانی ہے، پریشانی یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر کے اندر اپنے بستر کے اندر آرام کر رہا ہوتا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر اپنی چارپائی پر آرام کر رہا ہوتا ہوں، تو اس وقت اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں مضطرب ہو جاتا ہوں، میرے بیوی بچوں میں میرا من نہیں لگتا، تو میں فوراً آپ کے دربار میں آ جاتا ہوں۔ آپ کے دربار میں آنے کے بعد، آپ کی زیارت کرنے کے بعد میرے دل کے اندر سکون مل جاتا ہے، میں اپنے دل کو سکون پہنچا لیتا ہوں۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی میری پریشانی یہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں تمام کو حاضر کر دیا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو محبوب کبریا ہیں، آپ تو تمام کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کا مقام جنت میں بہت اونچا ہوگا، آپ کو تو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی میری پریشانی یہ ہے کہ میں تو ایک آپ کا ادنا سے صحابی ہوں، اولاً تو مجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی یا نہیں، اور اے اللہ کے نبی اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو مجھے اس جنت کے اندر سکون کیسے ملے گا جس جنت میں مجھے آپ کا دیدار نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، ایسی محبت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ ہے عبداللہ ابن ابی کا، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رئیس المنافقین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ کہا، ایک مرتبہ غزوے کے موقع پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم باعزت لوگ مدینہ پہنچ کر کے ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، مدینے سے ان کو نکال دیا جائے گا، یعنی ہم باعزت ہیں، اور جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں گے وہ جگہ ذلیل لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یعنی ہم وہاں پہنچ کر کے مدینے سے ان کو نکال دیں گے۔ تو جب وہ مدینے کے قریب گیا، ان کا بیٹا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا مدینے سے باہر جا کر کے تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا، اور تلوار لے کر کے جب کھڑا ہوا تو اپنے باپ سے کہا آج جب تک اللہ کا نبی تجھے اجازت نہ دے دے تو اس وقت تک مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اگر تو مدینے کے اندر میرے نبی کے بغیر داخل ہو گیا تو یہ میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی۔ اس نے اپنے باپ سے یہ کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی، وہ مدینے کے اندر داخل ہوئے۔ اور اس وقت اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے ہماری بھی اس سے دشمنی ہونی چاہیے، اگر کوئی اللہ کے نبی کے طریقے سے دشمنی کرتا ہے ہماری بھی اس سے دشمنی ہونی چاہیے، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ہمیں بھی اس سے برا بھلا کہنا چاہیے اور ہماری بھی اس سے دشمنی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی سے دین سے تعلق رکھتا ہے ہمارا بھی اس سے تعلق ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے ہماری بھی اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی رکھتا ہے، اگر اس کا تعلق اللہ کے نبی کے طریقے سے ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات سے ہے، تو ہمارا بھی اس سے تعلق ہونا چاہیے۔ ہم اگر کسی سے بغض کرے، کسی سے دشمنی کرے، تو ہم اپنی جگہ اپنی دل کو سکون پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ اگر کوئی دشمنی اللہ کے نبی سے کرتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے سے کرتا ہے۔ ایک صحابی ہے، حبشہ کے رہنے والے ہیں، اللہ کے نبی سے اتنی محبت ان کو تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے اندر بیج کی مانگ نکالا کرتے تھے۔ اب وہ صحابی جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، ان کے جو بال تھے وہ تھوڑے گنگاریالے تھے، یعنی اچھی طریقے سے وہ اپنے بالوں کے اندر کنگھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرا جو سر ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے مشابہ ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک دن یہ کام کیا، لوہے کی کوئی چیز لی، اس کو جو ہے آگ میں تپایا، اور تپانے کے بعد اس کو اپنے سر کے بیج کو نکال دیا۔ اب سارا ان کا سر جل گیا ہے، ان کا سر زخمی ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مجمع میں گئے، اور جا کر کے جب صحابہ نے ان کے سر کو دیکھا تو کہا، اے حبشہ کے رہنے والے، اے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، آپ کے سر میں کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے یہ زخم کہاں سے کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بال تھوڑے گھنگریالے تھے، میں چاہتا تھا کہ میرا سر اللہ کے نبی کے سر کے مشابہ ہو جائے، میں نے اس لیے لوہے کی کوئی چیز لے کر کے اپنے سر کو اللہ کے نبی کے سر کے مشابہ کر لیا، تو آپ کا سر زخمی ہو گیا ہے۔ حبشہ کے رہنے والے اس
صحابی نے کہا ہے جو اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا سر زخمی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے میرے سر کے اندر لہو نکل چکا ہے، ٹھیک ہے میرے سر سے خون بہ چکا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم آج مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرا سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مشابہ ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے آج ہمارا نوجوان جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اس کے کپڑوں کو دیکھا جائے، اس کے لباس کو دیکھا جائے، اس کے چہرے کو دیکھا جائے، اس کے یہ تمام چیزیں اگر دیکھی جائے تو اس کی کوئی بھی چیز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی آمد و رفت، اس کا چلنا اور پھرنا، اس کا کردار اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ محبت میں کبھی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کا ہمارا نوجوان اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے کو جو ہے عیب سمجھتا ہے۔ خدا کی قسم اگر کل قیامت کے دن پروردگار عالم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی اور پیارے نبی نے کہہ دیا او میرے امتی تیرے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا، خدا کی قسم ہم اس وقت اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم اس وقت اللہ کے نبی سے کہہ سکیں گے اے اللہ کے نبی ہم آپ سے محبت کرنے والے تھے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے طریقے پر چلنے والے تھے؟ اللہ کے نبی کہیں گے ٹھیک ہے تو نے دنیا کے اندر یہ دعویٰ کیا لیکن تیرا لباس، تیری آمد و رفت، تیرا چلنا اور پھرنا، تیرا چہرہ میرے نبی میرے طریقے کے مطابق نہیں تھا، دور ہو جا، میری نظروں کے سامنے سے چلا جا۔ اور میرے بھائیو اس وقت ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارا ٹھکانہ اس وقت جنت نہیں صرف جہنم ہو سکتی ہے جب اللہ کے نبی ہمیں اپنے دروازے سے دکھار دیں گے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ آج ہماری اس مسجد میں ہمیں خوشی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بارہا بار احسان اور ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس بستی کے اندر یہ نئی مسجد تعمیر کرائی۔ اس کے اندر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے حافظ صاحب دامت برکاتہم نے بڑی محنتیں اور محلے والوں نے محنت کر کے اللہ کے سر کو تعمیر کیا۔ دعا کرے اللہ رب العزت والجلال اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ قرآن کریم سے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک نوجوان ہے، قرآن کریم کا احترام کرتا ہے، قرآن کریم سے محبت رکھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور جو ہے وہ دنیاوی تعلیم سے بہت زیادہ واقف ہے، لیکن جب وہ دنیا کی تعلیم کو اس نے حاصل کر لیا، اب وہ کسی کارخانے کے اندر گیا اور وہاں جا کر کے اسے نوکری مل گئی۔ نوکری ملنے کے بعد وہاں پر ایک عیسائی لڑکی بھی کام کرتی تھی۔ اب اس لڑکے نے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ جب انسان ایک دوسرے کے قریب رہتا ہے تو ان کے دل کے اندر انسیت پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لڑکے کی محبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے اس کو شادی کا پیغام بھیج دیا، لیکن شادی کا پیغام بھیجنے کے بعد اس لڑکی نے جو عیسائیت سے تعلق رکھتی تھی اس لڑکے سے کہا میں اس وقت آپ سے شادی کروں گی جب آپ میری شرطوں کو قبول کریں گے۔ اس نے کہا آپ کی شرط کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے والدین اپنے ماں باپ کو چھوڑنا ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے وہاں سے چھوڑ کر کے ہمارے پاس آ کر یہاں رہنا ہوگا، یہیں پر گھر بنانے ہوں گے۔ اس لڑکے نے محبت میں تمام شرطوں کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر صرف قرآن کریم کی محبت موجود تھی، قرآن کریم کا وہ احترام کیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے گھر سے چلنے لگا تو قرآن کریم کو ساتھ لیا اور جب وہاں جا کر کے رہنے لگے، اپنی زندگی گزارنے لگے تو قرآن کریم کو ایک طاق میں رکھ دیا۔ جب وہ اپنی نوکری پر جاتا اس وقت بھی قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتا، جب وہ اپنی نوکری سے آتا اس وقت بھی قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتا۔ لیکن ایک دن وہ جگہ نوکری کرنے کے لیے گیا ہے، کارخانے میں ڈیوٹی کرنے کے لیے گیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ قرآن کریم جہاں میں نے رکھ رکھا تھا وہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے معلوم کیا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ وہ قرآن کریم یہاں پر اور بھی بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی، لیکن میں نے ان تمام کتابوں کو اٹھا کر کے کوڑے دان میں ڈال دیا ہے۔
اب وہ نوجوان جس کے دل کے اندر اللہ کے کلام کی محبت موجود تھی، جو اللہ کے کلام کا احترام کیا کرتا تھا، جو اللہ کے کلام کا ادب کیا کرتا تھا، اب اس نے کیا کام کیا کہ وہ کوڑے دان پر پہنچا، وہاں سے قرآن کریم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا۔ اب جب اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا تو قرآن کریم سے محبت ہونے کی وجہ سے، تعلق ہونے کی وجہ سے قرآن کریم نے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ اب وہ گیا، اس عورت نے، اس کی بیوی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو اب بھی دین اسلام سے تعلق رکھتا ہے، تو اب بھی اپنے دین کو قبول کرتا ہے، تو اب بھی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اب میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ لیکن اس لڑکے نے کچھ نہیں دیکھا، خدا کی قسم اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی اسی بستی کے اندر دوبارہ پہنچ گیا۔ امام صاحب نے معلوم کیا آپ کافی دنوں سے کہاں غائب تھے، تو اس نے بتایا میرے ساتھ یہ معاملہ آیا۔ تو معلوم اس واقعے سے ہمیں یہ ہوا کہ قرآن کریم سے محبت کرنے کی وجہ سے، قرآن کریم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ دین اسلام کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی چیز سے محبت کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری قسمت بدل جائے، ہو سکتا ہے ہمارے دل کی دنیا بدل جائے اور پھر ہم اپنے دل کے اندر وہی محبت لے کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ تو آج حالات بہت نازک چل رہے ہیں، اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے طریقے سے، قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں سے، قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے بغض عالما او متعلما او عالما او سامعا او محبا ولا تكن خامسا فقولا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم قرآن کریم تو پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کریم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، قرآن کریم کے جو پڑھانے والے ہیں ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، پانچویں نہ بننا، ان سے بغض کرنے والے، ان سے نفرت کرنے والے نہ بننا۔ تو اس وقت ٹائم بھی بہت کم ہے میرے بھائیوں، اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمیں اس قرآن کریم کو سنا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ لائٹ بند کر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے پروردگار عالم، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ستار و غفار، اے تمام کائنات کو وجود دینے والے پروردگار عالم، ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم سیاکار ہیں، اے اللہ ہم ریاکار ہیں، اے اللہ ہم خطاوار ہیں، یا اللہ ہم مجرم ہیں، اے اللہ اقراری مجرم بن کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم، دنیا کی عدالت میں اگر کوئی مجرم اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، یا اللہ یہ انسانوں کی مجوسوں کی عدالتیں بھی اسے معاف فرما دیتی ہے۔ اے اکرم الاکرمین، آپ کی عدالت تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، یا اللہ یہ ظالم لوگ جن کی نیتیں خراب ہو چکی ہیں، یا اللہ وہ تو دوسرے بتوں کے سامنے جا کر کے اپنی خواہشات کا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے سامنے تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ یا اللہ اس وقت ہم نے اپنے دامن کو تیرے سامنے پھیلا دیا ہے۔ یا اللہ ہم بخشش کے سوالی بن کر، یا اللہ مغفرت کی سوالی بن کر کے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، یا اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، اے اکرم الاکرمین ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
یا اللہ جن کی داڑھی سفید ہو چکی ہے پروردگار عالم جن کی داڑھی دیکھ کر کے آپ شرما جاتے ہیں، اے اللہ ان کی داڑھی کی لاز رکھ کر ہمیں معاف فرما دو، یا اللہ ہمیں معاف فرما دو، یا اللہ آپ ہماری پکڑ نہ فرمانا، یا اللہ ہم تو دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یا اللہ آپ کے امتحان میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یا اللہ ہم تو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، یا اللہ ذہنی اعتبار سے بھی کمزور ہے، اے پروردگار عالم آپ تو وہ ہیں جس نے ماں کے دل کے اندر محبت ڈالی، اے اللہ آپ تو وہ ہیں جس نے باپ کے دل کے اندر محبت ڈالی، یا اللہ آپ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، یا اللہ جب کوئی بچہ تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے یا اللہ اپنی ماں سے کہتا ہے اب ماں میں رو رو کر کے تھک چکا ہوں، یا اللہ وہ بھی اپنی ماں سے کہتا اب آپ میری بات مان لیجئے، اے پروردگار عالم ہم تو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، یا اللہ تھک چکے ہیں، یا اللہ کہاں جائے، یا اللہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ ہمیں معاف فرما دو، یا اللہ ہم بھی تھک کر کے آپ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا دیا، یا اللہ اس وقت قرآن کریم مکمل ہوا ہے، اے پروردگار عالم اس قرآن کریم میں یقیناً ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، یا اللہ کوئی زبر بھی چھوٹ گیا ہوگا، یا اللہ کوئی زیر اور پیش بھی چھوٹ گیا ہوگا، اے اکرم الاکرمین یا اللہ کوئی آیت بھی چھوٹ گئی ہوگی، یا اللہ یقیناً پڑھنے اور پڑھانے والوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، یا اللہ ہم تو اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دو، یا اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرمانا، اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرمانا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ظالموں کی نیتیں خراب ہو چکی ہے، یا اللہ وہ ہم کے مسجدوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، یا اللہ قرآن کریم سے دور کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم وہ تو ہمیں دین اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمارے نبی کے طریقے سے دور کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ دلوں پر قدرت رکھنے والی ذات آپ ہی کی ہے، یا اللہ ان کے دل کے اندر دین اسلام کی محبت پیدا فرما دو، یا اللہ قرآن کریم سے محبت رکھنے والوں کی محبت پیدا فرما دو، اے اللہ اگر ان کی نیتوں کے اندر فتور آ ہی گیا ہے، یا اللہ ان کی نیتوں کو درست فرما دو، یا اللہ ان کی نیتوں کو درست فرما دو، یا اللہ تیرے نبی تو کہہ کر کے چلے گئے ہیں، یا اللہ اگر اس دنیا کے اندر آپ کا نام رہنے والا نہیں رہے گا تو یا اللہ دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، اے پروردگار عالم یقیناً ہم تو گنہگار ضرور ہے، یا اللہ بندے ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی ہیں، اے پروردگار عالم ہم تو مجرم ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی ہیں، یا اللہ معاف فرما دو، یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمیں معاف فرما دو، اے پروردگار عالم معصوم بچے بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں، یا اللہ جو بے گناہ ہیں یا اللہ ان بچوں کی برکت سے بھی ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اکرم الاکرمین یا اللہ نوجوان بھی ہاتھ پھیلا چکے ہیں جن کی جوانی کی عبادت آپ کو بہت پسند ہے، اے اکرم الاکرمین ان کی جوانی کی عبادت کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ان بوڑھوں کے ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمیں معاف فرما دو، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ تم ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرمائیے، یا اللہ اپنی رحیم کریم شان کی طرف نظر فرما کر یا اللہ ہمیں معاف فرما دو، یا اللہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، یا اللہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ بھی تیرے حکم سے آئی ہوئی ہے، یا اللہ آپ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں، پروردگار عالم اسے پوری دنیا سے اللہ اس بیماری کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ بیماری کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ آپ کی قدرت تو ہر چیز پر ہے، یا اللہ اس بیماری کو آپ ہی نے پھیلایا ہے، یا اللہ آپ ہی اسے دور کر سکتے ہیں، اے پروردگار عالم ہم گنہگار ہیں، یا اللہ ہم سیاکار اور ریاکار ضرور ہیں لیکن یا اللہ